بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وٹامن اور ہماری صحت۔ وٹامنز کیا ہیں؟ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ملٹی وٹامنز کی گولیاں کھانے سے وہ متوازن غذا اور صحت مند عادات سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ انہیں معلوم ہی نہیں کہ وٹامن کیا ہوتے ہیں، ان کی کتنی قسمیں ہیں اور کون سی قسم کن حالات میں استعمال کرنی چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے تک سائنسدانوں کا یہ خیال تھا کہ ہر وہ چیز جس میں کاربوہائیڈریٹس، پروٹین، چربی اور معدنی اجزاء شامل ہوں متوازن غذا ہوتی ہے، لیکن بعد میں چوہوں پر کچھ تجربات کیے گئے تو معلوم ہوا کہ وہ ایسی متوازن غذا کھانے کے باوجود بھی بیمار ہوئے اور کچھ مر گئے۔ اس مشاہدے سے سائنسدانوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ اس غذا کو صحیح معنوں میں متوازن بنانے کے لیے مزید کسی چیز کی اور ضرورت ہے۔ تجربات جاری رہے اور یہ معلوم کر لیا گیا کہ اگر اس غذا میں تھوڑا سا دودھ شامل کر لیا جائے تو وہ بہتر ہو جاتی ہے اور بیماری یا موت کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ البتہ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ اتنا تھوڑا دودھ جس میں چربی کی بہت کم مقدار شامل ہو غذا کو کس طرح ٹھیک کر دیتا ہے۔ رفتہ رفتہ یہ معلوم ہو گیا کہ چربی کے علاوہ دودھ میں کچھ نہایت ہی خفیف مقدار میں کچھ کیمیکلز بھی شامل ہوتے ہیں۔ سائنسدانوں نے ان کو وٹامنز کے نام سے پکارا اور یہ بعد میں اردو میں اس کو حیاتین کہنے لگے، بلکہ ہماری حیات یعنی زندگی کا دار و مدار ان پر ہے۔ وٹامنز کا اندھا دھند استعمال خطرناک ہے اور وٹامن کی دریافت ہوئے کافی عرصہ گزر چکا ہے، لیکن کتنے لوگ جانتے ہیں کہ اس کی ماہیت اور ضرورت کیا ہے۔ کسی چیز کو بغیر سوچے سمجھے اندھا دھند استعمال کیے جانا کتنا خطرناک ہے، اس کا اندازہ آسانی سے لگایا جا سکتا ہے۔ ہمارے ملک میں اکثریت ایسے نوجوانوں کی ہے جو طاقت کے متلاشی ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کا جسم تیزی سے متوازن اور تنومند و توانا ہو جائے، لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ قوت حاصل کرنے کا راز کیا ہے۔ ایسی دوائیوں کے بل بوتے پر حاصل کی ہوئی قوت دیر تک نہیں رہتی۔ یہ تو تھی وٹامنز کے بارے میں ایک غلط فہمی۔ ہر وٹامن کی اپنی انفرادی حیثیت ہوتی ہے، ایک کی جگہ دوسرا وٹامن نہیں لیا جا سکتا۔ ان میں آپس میں کوئی کیمیائی رشتہ نہیں ہوتا۔ کسی کو اگر وٹامن اے کی ضرورت ہے تو وٹامن بی استعمال نہیں کر سکتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ دوسرے وٹامن سے اپنی اس کمی کو پورا کر لے۔ وٹامنز کی شہرت اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ بعض لوگوں میں ان کا شوق جنون کی حد تک بڑھ گیا ہے۔ ان کے متعلق عوام میں اس قدر غلط فہمی پھیل چکی ہے، وہ کسی چیز کا فائدہ اٹھانے کی بجائے اس کا نقصان اٹھا رہے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ کوئی چیز اس طرح نہیں ہوتی کہ اس کا نقصان نہ ہو۔ بلا وجہ اور بغیر کسی سوچے سمجھے طریقے سے کسی چیز کو کھائے جانا نقصان دہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اتباع متوازن غذا پر زور دیتے ہیں۔ چھلکا اترا ہوا چاول اس صورت میں نقصان دہ ہے جبکہ اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہ کھائی جائے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ قدرت نے بعض غذاؤں کے چھلکوں میں جوہر پنہاں کر رکھا ہے، اور اگر ہم چھلکا اتار دیں تو ایک اچھی غذائی شے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ بیماری اسی صورت میں آتی ہے جب ہم کسی ایک ہی چیز پر جم جاتے ہیں یا چند ایسی مجبوریاں لاحق ہو جاتی ہیں کہ اس کے علاوہ ہمیں کوئی اور چیز میسر نہیں ہوتی۔ بعض وٹامن اتنے نازک ہوتے ہیں کہ وہ حرارت پا کر ضائع ہو جاتے ہیں، اس لیے بعض چیزوں کو ہلکی آنچ پر پکانا چاہیے، ان کو زیادہ حرارت نہیں دینی چاہیے۔ ابلی ہوئی چیز کا ذائقہ اتنا اچھا نہیں ہوتا لیکن اس کی افادیت برقرار رہتی ہے۔ بہترین غذا وہی ہوتی ہے جسے وٹامنز کہا جاتا ہے اور وہ متوازن غذا کہلاتی ہے، اور جو ایک چیز کے پیدا کردہ نقصان کو دوسری چیز ختم کر دیتی ہے۔ نقصان صرف اسی صورت میں ہوتا ہے جب ہماری غذا میں ضروری وٹامن کی کمی ہوتی ہے۔